اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تھے برادران حیات یوسف ہارونی صاحب جو کہ ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ہمارے بھائی کی عمر میں علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں. آپ بڑی دیر سے قبلہ شاہ صاحب کے خطاب کے لیے انتظار کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ کا یہ انتظار، یہ آنا، یہ مل بیٹھنا اور آج کی عقیدہ کے حوالے سے گفتگو سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے. اور یہ بچوں کو چپ کروائیں گا. آپ آج دیکھیں گے کہ یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں نا، قرآن، یہ بات قرآن میں کہا ہے، یہ بات حدیث میں کہا ہے. سنی قرآن نہیں پڑھتے، سنی قرآن نہیں پڑھتے. خدا کی قسم جس طرح سنی قرآن پڑھتا ہے، ماں نے کوئی لال پیدا نہیں کیا جو سنی کی طرح قرآن پڑھ کے دکھائے. جو شاہ صاحب کا خطاب سننے کے لیے آئے وہ زور سے کہے سبحان اللہ. اینج دیاں سستیاں دے وچ عقیدے بیان نہیں ہوندے. قبلہ شاہ صاحب گواہ بیٹھے ہیں، بھائی جان گواہ ہیں کہ میری مسجد دے وچ قبلہ شاہ صاحب کا خطاب ہویا تے مجمع کھڑا ہو جاتا ہے اور خطیب نو مجمع وقت پا دیندہ ہے کہ خطیب تقریر کیویں کرے تے تقریر کی کرے. بولن تے مجبور کر دیندہ ہے مجمع. میری اپنی مسجد دے وچ قبلہ شاہ صاحب دا خطاب ہویا ایویں کس طرح دا خطاب کر دین تے تواڈی ایڈی ڈھل دے وچ تے قرآن نہیں پڑھیا جاندا. جڑا قرآن نال جنی محبت رکھدا ہے انہی زور دیا کہ سبحان اللہ. نہیں اجے تواڈے دل دے وچ یہ محبت والی گل تے کوئی نہیں. اینی کی قرآن نال محبت لئی پھردے ہو. ساری زندگی جناب قرآن کیا سی قرآن پاک نو صرف مرن والے دے سر بہ کے سورہ یاسین شریف پڑھن واسطے یا صرف قبراں دے اوتے پڑھن واسطے یا کلخانیاں دے اوتے پڑھن واسطے؟ نا یہ قرآن ساڈا نور ایمان ہے اور یہ قرآن ساڈے نال قبر دے وچ بھی جانا ہے، میدان محشر دے وچ بھی جانا ہے. جیڑا اے چاہندا ہے کہ قرآن پاک میرے نال قبر دے وچ بھی نال ہوئے، حشر دے وچ بھی نال ہوئے، ذرا دب کے نعرہ مارو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. جیڑی اونچی رب دی ذات ہے اوڈی اونچے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. حضرت رفیق سفر مختصر جی ہمیں نعت پڑھ سکتے تسا آپ نے سماعت فرمانا ہے تے بس جلدی خطاب شروع ہو جانا ہے. تے میں بڑا عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ آج شاہ صاحب دے ہاتھ دے وچ قرآن نہیں کو ہوئے جڑا سعودیہ دا چھپیا ہوئے. اچھی آکھو سبحان اللہ. اور جڑے سعودیہ والے قرآن سننا پڑھا ہے اچھی آکھو سبحان اللہ. بس میں مختصر جب صرف ایک شعر آلے پاک کی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت، ایک شعر کے اندر انشاءاللہ اللہ قبول فرما لے. ماشاءاللہ سید زادے اللہ حکم. اچھا جی شاہ جی نے حکم دیتے ہیں احمد علی حاکم صاحب نے لکھا کلام خود ایک شعر پیش کر کے بھیجا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. درود شریف ہوتا ہے ہاتھ بلند کرو جنوں آندا ہے. ماشاءاللہ چک لو ہاتھ جنوں آندا ہے جیڑا بھی آؤ تے پڑھو گا جی ذرا. الصلاۃ والسلام علیکہ سامنے سر کٹانا بھی ہے
کہ جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، تو شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر روئے اس کو سادہ کرتے ایک اور پنکھا سائڈ پہ ٹائم کیا پورے 12 بہترین محفل پاک جاری ہے، لیکن سچ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بہت ہی ڈیلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ محفل عرس ہے اور عالم فقیر کے عرس کی محفل پاک ہے۔ اتنا ٹھنڈا مجمع میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کا یہ نعرہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ تھک چکے ہیں۔ اب قبلہ تھوڑا قریب تشریف لائیں۔ قرآن پاک کے آپ جتنا قریب ہوں گے اللہ کی رحمت اتنی آپ کے قریب ہوگی۔ آگے تشریف لائیں، پیچھے والے بھی آگے آ جائیں۔ شاباش، بہت اچھے جو سب سے پیچھے اٹھ کر آگے آئے ہیں۔ اللہ کریم آپ کا اس حرکت میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے دادا جان کا اسم گرامی حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ اللہ بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی مرقد کو، قبر شریفہ کو اللہ کریم جنت الفردوس کے باغات میں سے ایک باغ بنائے، اور آپ کے آستانہ کا فیضان اسی صورت میں جاری رہے کہ آپ کی اولاد میں اللہ کریم تصوف کے وکیل پیدا فرماتا ہے۔ بیٹا اس کو مکمل سادہ کریں، ابھی اس میں حائف ہے، سب کچھ بند کر دیں اور بیس تھوڑی کم کریں تاکہ بات کی سمجھ آئے، اور تھوڑی سی آواز اس کی کھول دیں۔ سورہ الحج ہے میری آنکھوں کے سامنے، قرآن پاک کا 22واں سورہ ہے، اور جس آیت کو میں تلاوت کر رہا ہوں یہ 37 نمبر آیت ہے۔ 22واں سورہ الحج اور آیت کا نمبر 37 ہے۔ آپ کی توجہ ہے، میں پڑھنا شروع کر دوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها۔ اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها، جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو اس قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ لن ینال اللہ لحومها، اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ جب تم قربانی کرتے ہو اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا۔ آپ چپ ہیں، میں کیسے آگے بولوں؟ پھر سنیں، توجہ کریں، مجھے دیکھیں، میری شکل دیکھیں اور قرآن سن کر سبحان اللہ کہیں، تاکہ
آیت حلق سے نکلے اور قرآن کی برکت سے سینے مدینے ہو جائیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب تم قربانی کرتے ہو تو اللہ کو اس کا گوشت جیتے رہیں، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ کو اس کا گوشت نہیں پہنچتا، ولا دماؤہا، اللہ کو خون بھی نہیں پہنچتا، تمہارا گوشت اور تمہارا خون اللہ تک نہیں جاتا، تو یا اللہ ہم پھر کیا کریں، تجھے کھال دیں، گوشت دیں، کیا دیں؟ اللہ فرماتا ہے زمانے کو سب کچھ دے رہے ہو، میں مصطفیٰ کا رب خود کہتا ہوں وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، اگر تم قربانی کر رہے ہو تو کچھ میری ذات کو بھی تو بھیجو، اگر تم قربانی کر رہے ہو تو کچھ مجھے بھی تو بھیجو۔ یا اللہ تجھے کیا بھیجیں؟ فرمایا مصطفیٰ والو جب قربانی کرو تو مجھے تقویٰ بھیجو، مجھے کیا بھیجو؟ تقویٰ بھیجو۔ گرامی قدر حضرات، یہاں یمن کے صحابہ مجھے یاد آئے، یمن کے صحابہ جب مکہ جایا کرتے تھے حج اور عمرہ کے لیے تو کرایہ ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، جیسے آج محفل میں آتے ہوئے میں بھی کرایہ ساتھ نہیں لایا، اگر میری جیب میں کرایہ ہوتا تو میں ویسکوٹ نہ دیتا، سارا کرایہ دے دیتا مولا علی کے ابے کے نام پر، اور ڈرائیور کو پکڑایا ہوں اس لیے یہی دیا۔ گرامی قدر حضرات، یمن کے صحابہ کرایہ ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں، اللہ ہی وارث ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، سبحان اللہ نہ کہیں۔ اس پر آیت آئی، اللہ نے فرمایا محبوب ان سے کہو تزودو، کرایہ ساتھ لاؤ، تزودو زیادہ راہ ساتھ لاؤ، کرایہ نہیں بول رہے، کرایہ۔ اب یہ بات کر کے اللہ نے فرمایا مصطفیٰ ان سے کہو صرف کرایہ نہ ساتھ لاؤ، جس کے گھر جائیں نا خالی ہاتھ نہیں جاتے، کچھ اس کے لیے بھی لے کے جاتے۔ اب چونکہ یہ تیرے غلام میرے گھر آ رہے ہیں تو یا اللہ گورمے کی برفی کی ایک ٹوکری لے آؤں، یا امن آباد کی میروں کی برفی مشہور ہے وہ لے آؤں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، برفیاں نہیں چاہیے، پھل نہیں چاہیے، میرے گھر آنا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، میرے گھر آنا ہے تو میرے لیے تقوی کی ایک ٹوکری لے آؤ، میرے گھر آنا ہے تو میرے لیے تقوی لاؤ۔ پتہ چلا آیت یہ فرما رہی ہے کسی نے عمرہ کرنے مکے جانا ہو مت جائے اگر اس کے پاس ویزے کے ساتھ تقوی نہ ہو، مت جائے حج کے لیے اگر اس کے پلے تقوی نہ ہو۔ کسی بندے سے پوچھ کے جائے کہ وہ کیا ہے جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میری طرف آنا تو لے کر آنا۔ اچھا پھر اگر کوئی قربانی کرے تو تب تک قربانی قبول نہیں ہے جب تک اللہ کو تقوی نہ پہنچے۔ نہیں میں بات واضح کر سکا تو میں سورہ مائدہ پڑھ رہا ہوں، 5واں سورہ ہے قرآن کا، میں 27ویں آیت کو لے رہا ہوں، ساتھ 28ویں بھی پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ ابھی چپ ہیں، آپ سننا نہیں چاہتے، نہیں مزہ آ رہا، برل میں آگے چلتا ہوں۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ، وا کا معنی ہوتا ہے اور اتلو کا معنی ہوتا ہے تلاوت کرو، علیہم کا معنی ہوتا ہے صحابہ پر اپنے غلاموں میں بیٹھ کر، نبأ کا معنی ہوتا ہے اس خبر کو، بنی آدمہ کا معنی ہوتا ہے آدم کے پہلے 2 بیٹوں کا وہ واقعہ صحابہ میں بیٹھ کر تلاوت کرو میرا محبوب۔ آگے لفظ آیا از کا معنی ہوتا ہے یاد ہے آپ کو یاد ہے۔ میں قبلہ نقشبندی صاحب سے کہتا ہوں، نقشبندی صاحب
آپ کو یاد ہے جب میں رجب میں آپ کی مسجد میں آیا، جب میں نے آپ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ بھی وہاں موجود تھے اور میں بھی وہاں حاضر و ناظر تھا۔ اللہ اپنے محبوب کو 40 سال کی عمر کے بعد فرما رہا ہے کہ آدم اپنے گھر کی 4 دیواری میں اپنے بچوں سے بات کر رہے تھے، آپ کو یاد ہے۔ اب جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں اسے بتا دیتا ہوں کہ جو نبی اپنی ماں کے پیدا ہونے سے پہلے آدم کے بچوں کی میٹنگ میں بھی حاضر و ناظر ہو، وہ اپنے غلاموں کے عرس سے غیر حاضر کیسے ہو جائے گا؟ جس کا قرآن پر ایمان ہے کہ حضور کی نظر میں ہم سب بیٹھے ہیں، انہیں دکھانے کے لیے سبحان اللہ کہو۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، محبوب ہم نے ان سے کہا اذ کربا، آدم کے 2 بیٹوں نے اپنے ابے سے کہا کہ ابا ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، تو آدم کو میں اللہ نے فرمایا آدم قربانن، اپنے بیٹوں سے کہو کہ یہ قربانی کریں، اگر یہ قربانی کریں گے تو میں اللہ انہیں اپنا قرب دوں گا، اگر یہ قربانی کریں گے تو میرا قرب ملے گا، اگر یہ قربانی کریں گے، یار کتنا ٹائم ضائع کرتے ہیں، اگر یہ قربانی ابھی اس کی مجھے نہیں کچھ اور کریں، اس کو سادہ کریں پوری طرح سے، مجھے بات کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ اذ کربا قربانن، آدم اپنے بچوں سے کہو کہ یہ قربانی کریں، اگر یہ قربانی کریں گے تو انہیں میرا قرب ملے گا۔ یا بھئی آگے چلو، اللہ نے فرمایا اب قربانی کی باری آ گئی، دونوں نے قربانی کی، لیکن اللہ نے قربانی ایک کی قبول کی اور دوسرے کی رد ہو گئی۔ بات لمبی ہے، پھر کبھی پھیلا لیں گے کیا وجہ تھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جب ایک کی رد ہوئی نا تو مردود نے مقبول سے کہا، کالا لا اقتلنک، I will kill you، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا، کالا انما یتقبل اللہ من المتقین، تو ایدے ہتھی کیوں پہنے؟ میں اللہ قربانی قبول کردہ ہو دی یہاں جڑا متقی ہو جائے، میں اللہ قربانی قبول ہو دی کرنا جڑا متقی ہو جائے۔ مجھے تمہارا گوشت نہیں چاہیے قربانی کا، مجھے تمہاری قربانی کی کھال یا خون نہیں چاہیے، مجھ اللہ کو جو قربانی میں سے پہنچتا ہے اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ یار ٹھنڈا بولتے ہو یار، اٹھ کے ٹور جو جسے نہیں سننا آتا، جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کہنا سیکھو گا۔ بھئی میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ سورہ اعراف میں ارشاد فرما رہا ہے، یہ 7واں سورہ ہے اور 158 نمبر آیت میں 158 نمبر آیت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وا کا معنی ہوتا ہے اور رحمتی کا معنی ہوتا ہے میری رحمت، وسعت کا معنی ہوتا ہے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، کل شیء کا معنی ہوتا ہے ہر شے کو، یعنی اللہ نے فرمایا میری رحمت ہر جگہ پر موجود ہے اور ہر شے میری رحمت کے تابع دار ہے اور میری رحمت ہر شے پر سردار ہے۔ مجھے نہیں پتا قرآن کیا کہہ رہا ہے، چلو بات کریں گے اس آیت پر، کبھی موقع ملا تو پھر اس کو پھیلائیں گے، پھر واضح کریں گے کہ شے کیا ہے اور رحمت الہی کون ہے۔ اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا میری رحمت ہر شے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، پر مولا پر کیا، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ یتقون، میں اللہ اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کے ساتھ تم میں سے اپنی رحمت کا حقدار اسے لکھتا ہوں جو متقی ہوتا ہے۔ دیکھو میں بات واضح نہیں کر سکا، میں سورہ مبارکہ طلاق کو دیکھ رہا ہوں، 65واں سورہ ہے، میں چاہتا ہوں میں دوسری آیت کو پڑھوں، میں چاہتا ہوں ساتھ میں تیسری آیت کو پڑھوں، آپ کہیں گے تو میں پڑھوں گا۔
اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وا کا معنی ہوتا ہے اور من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہو یتق اللہ بس متقی ہو جائے او بھائی کوئی بھی ہو بس متقی ہو جائے یجعل کا معنی ہوتا ہے بناتا ہوں اور بناتا رہوں گا مخرجا کا معنی ہوتا ہے نکلنے کا راستہ اللہ فرمایا کوئی بھی ہووے اگر متقی ہو جائے او دیتے جدومی اوکھی پیڑی بنے گی میں کر دیاں گا میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں وَمَن يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کوئی بھی ہو اگر متقی ہو جائے ان بزرگوں کو ہلا دیں ذرا جاگ کے بیٹھیں ان بزرگوں کو پیچھے بڑھ ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گا دیکھو میں سونے نہیں دوں گا اپنے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کو سنو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَقِ اللَّهَ اگر تم میں سے کوئی اللہ کی بارگاہ میں متقی ہو جائے یَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ خود اس کے نکلنے کا راستہ بناتا ہے بناتا رہے گا نہیں بات واضح ہوئی انہوں جدوں ہی اوکھی پیڑی بنے نا اللہ کٹ دے گا اور مطلب ہے کہ دنیا تے بن گئی تے ایتھے کٹ دے گا قبرچ بن گئی تے اوتھے کٹ دے گا اللہ فرماتا ہے وائی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماشاء اچھا ماشاء اللہ عمر دراز کرے گی آپ مجھے پنجابی کا نقشبندی صاحب فرما رہے ہیں میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سے خطاب یعنی پنجابی میں ہونا چاہیے میں عرض کر رہا ہوں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ فرماتا ہے اوتھوں انہوں رزق دیاں گا جتوں او سوچ بھی نہیں سکے گا مالک فرماتا ہے ایویں پریشان ہو گئے ہو پاکستان دی معیشت تباہ پہ ہوں دیئے تسی متقی ہو کے ویکھو منو میری عزت دی قسمیں میں اتھوں رزق دیاں گا جتھوں سوچ بھی نہیں سکو نہیں میں بات واضح نہیں کر سکا تو میں قرآن کی ایک آیت اور لے رہا ہوں اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا اہل القرآن آمنوا واتقوا اگر یہ بستیوں والے مومن متقی ہو جائیں لفتحنا میں لام تاکید آیا ہے معنی ہے ضرور بالضرور فتحنا میں نون جمع متکلم آیا ہے معنی ہے ہم کھول دیں برکات میں برکت کی جمع آئی ہے اللہ فرماتا ہے برکتیں کھول دیں برکات من السماء والارض مالک فرماتا ہے اگر بندے متقی ہو جان منو میری عزت دی قسمیں میں زمین آسمان دیاں برکتاں دے منہ نہ کھول چھڑا بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی اللہ کریم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقر میں دوسرا سورہ ہے 194 نمبر آیت ہے 194 نمبر آیت ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا اللَّهَ متقی ہو جاؤ وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ شک نہ کرنا اللہ مَعَ الْمُتَّقِينَ متقی کے ساتھ ہے نہیں بات واضح ہوئی تو میں آسان کرتا ہوں اللہ فرمائے شک نہ کریا جی میں متقین دے نالا نہیں ہو میاں چنو والو تو اڈے ہلکے دائم میں نے کہہ چھڑے نا میں تیرے نالا تو انو تسلی ہو جاندی ہے ساڑھا وال ڈینگا نہیں ہو سکتا چودری ساڑھے نالے اور جو دو ٹگے دا چودری جدے نال ہوئے انو تے ستے خیرانے جسے محمد کا رب کہے میں تیرے نال اللہ فرمائے بسم اللہ بیٹا نہیں بیٹا آپ وہ بزرگ تھے آپ اٹھ کے کھڑے ہوں گے اٹھ کے کھڑے ہوں گے تکبیر موتبر باروب چہرے دیکھ رہا ہوں جو نعرے کا جواب نہیں دیتے نعرے کے جواب میں دو بندے نہیں بولتے یا جسے علم کا گمنڈ ہو وہ نہیں بولتا یا جسے اپنی دولت پہ مان ہو وہ نہیں بولتا یا جسے پتا ہو میں بخشا گیا ہوں مجھے اب ان ناموں کی ضرورت نہیں وہ نہیں بولتا جسے پتا ہے ہم نے تو بخشا اس نام کے صدقے جانا ہے وہ تڑپ کے جواب دیتا دوبارہ نعرہ سنا میں پھر دیکھ
اللہ ماشاءاللہ بیٹا قرآن مصطفیٰ، فضان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ۔ بابا جیتے رہیں، اللہ آپ سب کی عمر دراز فرمائے۔ سورہ ہود پڑھ رہا ہوں، 11 نمبر سورہ ہے اور ایک کم 50 نمبر آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصبر صبر کرو، فصبر صبر کرو، فصبر صبر کرو۔ بھائی چپ نہیں کرو فرمایا، صبر کرو فرمایا۔ یا اللہ کیا آرڈر ہے فرمایا ان العاقبۃ للمتقین، شک نہ کرنا قبر اسی کی خوبصورت ہوگی جو متقی ہوگا۔ بھائی جیتے رہیں جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اللہ کریم قرآن کریم میں پھر ارشاد فرما رہا ہے، میرے سامنے قرآن پاک میں سورہ توبہ ہے، 9 نمبر سورہ ہے اور میں 4تھی آیت کو لے رہا ہوں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب المتقین، شک نہ کرنا میں اللہ متقین سے پیار کرتا ہوں۔ میں نہیں سمجھا سکا، پھر پڑھتا ہوں ان اللہ یحب المتقین۔ اللہ فرمایا شک نہ کرنا میں اللہ متقین پیار کرنا۔ بھائی جیتے رہو جسے سمجھ آئیے، آؤ آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاثیہ 45واں سورہ ہے میرے سامنے اور اس کی 19ویں آیت ہے، واللہ ولی المتقین۔ اللہ فرمایا یہ جتنے متقی ہیں یہ میرے یار ہیں، متقی میرے یار ہیں، متقی میرے یار ہیں۔ واللہ ولی المتقین، متقی میرے یار ہیں۔ نہیں آگے چلوں گا، اللہ فرما رہا ہے تجھے نہیں پتا لاہور میں داتا علی حجویری میرا یار ہے، پاک پتن میں بابا فرید میرا یار ہے، اجمیر میں معین الدین میرا یار ہے، سرہند میں مجدد اعظم میرا یار ہے، تیرے اکاڑے میں کرما والا میرا یار۔ جس کا مرشد ہے وہ سبحان اللہ گھر جا کے کہے گا واللہ ولی المتقین، یہ سارے میرے یار ہیں۔ یہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا I have many friends، میرے بہت سے یار ہیں۔ آج قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے واللہ ولی المتقین I have many friends، میں اللہ کے بہت سے یار ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا بٹ مسٹر فلاں فلاں is the my best friend، بھئی فلانا میرا بہترین یار ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، محمد کا دادا میرا بہترین یار ہے۔ یا اللہ پھر تو تیرے بڑے یار ہوئے، فرمایا میرے بڑے یار ہیں۔ یا اللہ اتنے یاروں کا کیا کرے گا؟ قدرت کی آواز ہے چپ کر، جو بھی قرآن پڑھے گا اسے سبق مل جائے گا کہ جس بندے کو اللہ کے یاروں پہ اعتراض نہیں ہے اسے محمد کے یاروں پہ کیسے ہے؟ جیتے رہو جسے سمجھ آئیے، میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرمایا واللہ ولی المتقین، متقی اللہ کے یار ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقی سے پیار کرتا ہے۔ ان اللہ مع المتقین، اللہ متقی کے ساتھ ہے۔ ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون، متقی کا ہر سانس میری رحمت کی چھاؤں میں گزرتا ہے۔ متقی کو اللہ زمین آسمان کی برکتیں عطا کرتا ہے۔ متقی کی قبر خوبصورت ہوتی ہے۔ متقی کی اوکھی پیڑھی کو اللہ اپنے قدرت کے ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ متقی کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے سورہ حجرات سامنے نظر آ رہی ہے، 49 نمبر سورہ ہے، میں 13 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سننا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا شک نہ کرنا اکرمکم، تم میں سے اکرم وہ ہے، تم میں سے عزت اس کی ہے، نہ برادری کی بات ہے، نہ دولت کی بات ہے، نہ رزق کی بات ہے، نہ عہدے کی بات ہے، تم میں سے عزت والا وہ ہے۔ یا اللہ میاں چنوں کے لوگ اس کی عزت کریں گے؟ فرماتے کوئی نہ کرے، اِنَّ اللہ، محمد کا رب اس کی عزت کرتا ہے۔
یا اللہ وہ کون ہے جو اتنی عزت کا مالک ہے کہ تیری بارگاہ میں عزت والا ہے؟ فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ متقی عزت والا ہے، متقی کہ اللہ ساتھ ہے، متقی کی قبر خوبصورت ہوگی، متقی سے اللہ پیار کرتا ہے، متقی اللہ کا یار ہے، متقی پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، متقی کو زمین آسمان کی برکتیں ملتی ہیں، متقی کو مشکل کو اللہ خود حل کرتا ہے، متقی کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، متقی کی اللہ عزت کرتا ہے۔ اگر آپ کو ان 10 آیتوں کی سمجھ آ گئی ہے، میں آگے پڑھوں؟ نہیں ایسے پڑھا جا سکتا، نہیں مزہ آیا۔ جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو ہوا۔ لو قبلہ میں سورہ نحل پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر سورہ ہے، اور میں 31 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنات عدن یدخلونہا تجری من تحتہا الانہار۔ اللہ فرماتا ہے جنت عدن کے باغات ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں۔ جنت عدن کے باغات ہیں، ان میں نہریں جاری ہیں۔ میں کیسے آگے پڑھوں؟ چپ کر کے میری شکل دیکھتی ہوں۔ ان میں نہریں جاری ہیں۔ یا اللہ تو پھر فرمایا لہم فیہا ما یشاؤون، ان باغات جنت میں میں اللہ نے وہ سب رکھا ہے جو تم چاہتے ہو۔ نہیں بیٹا میں نہیں بات واضح کر سکا، میں آسان کرتا ہوں۔ لہم فیہا ما یشاؤون، میں جنت دیاں باغاں وچ او سارا کچھ رکھے ہے جدے تے تواڈا دل کردا ہے۔ اس سے آسان میں نہیں کر سکتا جتنا میں نے کر دیا ہے۔ اسے دوبارہ سنیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں جنت دے باغاں وچ او سارا کچھ رکھے ہے جدے تے تواڈا دل کردا ہے۔ اوے تواڈا جو دل کرے گا نا میں جنت تے تانوں دیاں گا۔ اوے تواڈا جو دل کرے گا میں تانوں جنت تے دیاں گا۔ اوے تواڈا دل جو بھی کرے گا نا میں تانوں جنت تے دیاں گا۔ نہیں میں آگے چل سکتا۔ اور تسی ایک باری جنتی ہو جاؤ پھر میں اللہ نو میری عزت دی قسم ہے میں تانوں بے اختیار نہیں رہن دیاں گا۔ ہائے ہائے اوے جنتی ہوئے تے پھر میں انہوں با اختیار نہیں رہ بے اختیار نہیں رہن دیندہ۔ او دا جو دل کرے میں انہوں دینا۔ اوے ہوئے میں کیسے آگے چلوں جی؟ اچھا بھئی میں نے یہ دسو کہ جنت اگر اسی چلے جائیے تے جیڑی شاید دل کرے گا وہ مل جائے گی، جیڑی شاید دل کرے گا ملے گی، کیونکہ جنتی جو ہو گئے، جنتی بے اختیار نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا بول دے ہو پہ جناب۔ اچھا ٹھہرو یارا 1 منٹ میں بات واضح نہیں کر سکا۔ جدہ دل کردہ شادی ایک تو زیادہ ہوئے، اللہ فرماندہ حور مقصورات فی الخیام، کبرانا میں حوراں رکھیاں نے جنہاں نو آج تک کسے نہیں ویکھیا۔ بھائی حوراں نو آج تک کسے نہیں ویکھیا۔ بھائی او حوراں نے جنت جنہاں نو آج تک کسے نہیں ویکھیا۔ بھائی سارے قرآن پڑھو کہ حوراں نو آج تک کسے نہیں، آواز آئی حوراں نو آج تک کسے۔ قرآن پہ فرماندہ ہے کہ او حوراں رکھیاں نے جنہاں نو آج تک کسے، اچھا کسے نہیں ویکھیا۔ پر ایک ذات اپنے غلامہ میں بہ کے فرما رہی ہے میں راتی اتھے گیا سا تے میں 10 کے آیا ماں تو ابو بکر واسطے میں، تو عمر واسطے میں، تو عثمان غنی واسطے میں۔ اجی میں انہی گل کردہ سا پیاتے ایک اگاں ہو کے کہنے لگی تسی نبیان دے سردار ہو، میں اگاں دی سردار ہاں، تسی بھی سردار تے اسی بھی سردار۔ آپ نے فرمایا تو بہ جا بلال واسطے میں۔ وہ شغاں ہو کے کہے جی میں رشتہ پیش کیتا ہے سرداری دا، تسی سردار ہو میں بھی سردار ہاں، میرا خیال سی میرا رشتہ قبول کرو گے۔
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਵੰਡ ਪਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਛੱਡੇ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਾਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਆ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਲਕਾ ਜੀ ਹੂਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਸਨ ਤੇ नाज़ बिलाल मोहम्मद वेख बैठा है। हाय हाय, जिसे समझ आई है उसे मैं ना सुभान अल्लाह कह लूं यार। अब कुरान पाक पे आंदा हूरां नूं किसे नहीं वेखिया, किसे नहीं वेखिया, मुस्तफा आंदे ने मैं वंड के आया। ठंडा बोल दे भाई यार, कमाल हो। अच्छा नहीं, जिसे अब भी नहीं समझ आई मैं फिर अर्ज करता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस नहीं आता, जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस नहीं आता, जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस नहीं आता, जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस। तुसी तुहाडा दादा वापस आया जेड़ा चुप बैठे हो, तो फिर बोलते क्यों नहीं पे? जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस नहीं, आवाज आई, जो अल्लाह की तरफ चला जाए वो वापस। जनाब जेड़े जाके वापस ना आउन होर हुंदे ने, जिन्हां नूं सद के लैके जाए फिर वो वापस आ जाए। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। बंदे आखेंगे नहीं शाह जी वो तो एक बारी गए सन ते अल्लाह फरमाया सी असरा, आप नहीं गए, मैं लेके गया, असरा मैं लेके गया, असरा मैं लेके गया। मैं मिन्नत करांगा, एक बारी ते अल्लाह लेके गया ते जदों वापस आए ने, जदों मूसा मिले ने ते उन्हां आख्या जी की, आख्या जी 50, आख्या जी वापस जाओ, फिर वो वापस गए, फिर वो आए ते फिर वापस गए, ते फिर वो आए ते फिर वापस गए, फिर वो आए ते फिर वापस गए, फिर वो आए थे फिर वापस गए, फिर वो आए थे फिर वापस गए, फिर 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 गए। एक बारी थी वो लेके गया सी, 9 बारी आपे जाके। बोलो तो जिसे समझ आ रही है बात की। 9 बारी अपनी मर्जी नाल जाके मुस्तफा दसे, एवं मौलवियों दी नाम मनिया जी मैं मुहम्मद अपनी मर्जी नाल जा भी सकूं, आ भी। जीते रहो जिसे समझ आई है बात की। मैं अर्ज पे करना कि जन्नती बे इख्तियार नहीं होता भाई, जन्नती बे इख्तियार कुछ नहीं बोले सारे, जन्नती बे इख्तियार यार, जिसे जन्नत मिल जाए उसे अल्लाह बे इख्तियार नहीं रहने देता। तो जिसके कदमों के सदके में जन्नत बनी हो उस मोहम्मद के इख्तियार पे कैसा सा? चन्नू वालों अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह मतलब जन्नत अदन के बागात में नहरें जारी हैं, लहुम फीहा मा यशाऊना, उन नहरों में उन बागात जन्नत में वो सब रखा है जो तुम चाहते हो। या अल्लाह दे दे, या अल्लाह दे दे। फरमाया ना, एक शर्त मौला होगी, कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाया मुत्तकी तू हो जा, जन्नत के सारे बाग मैं तेरे ना कर दे। मौलाना किबला नक्शबंदी साहब लफ्ज है जन्नात, क्या लफ्ज है? जन्नात का माना बागात है। अगर लफ्ज आता ना जन्नतिन आदन तो मैं माना करता एक बाग है जन्नत का, लेकिन जन्नात ने बताया कि एक नहीं है, ज्यादा है। अब वो आले इमरान तीसरा सूरा 133 नंबर आयत में आता है जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द, उस एक बाग की चौड़ाई आसमानों के बराबर है, सारे आसमानों के बराबर, और ये सारी जमीन के बराबर एक बाग है। मौला मैं पूछता हूँ कितने हैं? फरमाया 7 हैं। अदन है, फिरदौस है, नईम है, मावा है, तुसी चुप बैठे हो। 7 बाग हैं। तो या अल्लाह फिर केड़ा देगा? फरमाया सारे दे दिया जे तू मुत्तकी हो जाए। या अल्लाह इको बंदे नू सारे दे छड़ेगा? फरमाया हाँ दे छड़ांगा, मेरे खजाने को घट है, तुसा अल्लाह नू माठा मने है। मैं फिर कभी इसमें बात कर दूंगा ना, अब बात इतना वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आगे चलना चाहता हूँ। अच्छा मौला इको नू सारे दे छड़ेगा? इत्थे ते 2 किले जमीन जीटी रोड ते होवे ते असीं आकड़ के मर जाने आ, साडी 2 किले जमीन है सड़क ते उत्ते, तू फरमाना मैं एडी वड्डी जन्नत दे सारे बाग इको बंदे नू दे छड़ांगा? ते मौला एक ही काफी है। फरमाया खामोश हो जा, फरीद ना है तेरा, एक आप फरीदा नू वंड। जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूँ ना, जिसे नहीं समझ आई मैं वादा करता हूँ कभी इस बात पे बात होगी आपके साथ,
کبھی اس بات پہ قرآن پڑھا جائے گا، آپ کہیں تو ایک آیت تو پڑھنی چاہیے نا، نہیں پڑھنی چاہیے، آپ جیسے بندے چپ ہے تو پھر نہیں پڑھیں گے۔ کسی اور مولوی سے سن لیجئے گا جسے سمجھ آ رہی ہے، ایک دفعہ سینے کا زور لگا کے سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ کریم اب 32 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، اور یہ 32 نمبر آیت ہے۔ ویڈیو آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہاں کسی مکتبہ فکر کی دل شکنی کے لیے ہم نہیں اکٹھے ہوئے، ایک فقیر کے عرس میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ 2 قرآن سامنے ہیں، ایک اہل حدیثوں کا ہے، ایک دیوبندیوں کا، ایک اہل حدیثوں کا ہے، ایک دیوبندیوں کا ہے۔ دعوت فکر ہے یاران نقطہ داں کے لیے۔ اللہ کریم اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، الذین یتوفاہم، جب متقی کو موت آتی ہے، الملائکۃ طیبین، میں ایک فرشتہ نہیں بھیجتا، میں 2 فرشتے نہیں بھیجتا، میں متقی کے روح کے استقبال کے لیے فرشتوں کی ایک پوری جماعت بھیجتا، میں متقی کے روح کے استقبال کے لیے ایک فرشتوں کی پوری جماعت بھیجتا ہوں۔ اچھا تو یا اللہ وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا آگے قرآن پڑھو، یقولون سلام علیکم، یقولون سلام علیکم، آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت چھوڑ کر متقی کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے متقی کو سلام کرتے ہیں۔ بھئی قرآن ہے، سورہ نحل ہے، 16 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت ہے کہ ملائکہ آسمان سے اتر کر متقی کو سلام کرتے ہیں۔ میں سورہ بقرہ پڑھتا ہوں، دوسرا سورہ ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں اللہ نے ملائکہ سے کہا آدم بنانے لگا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ آدم کی تخلیق پر فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ لڑے گا، یا اللہ یہ لڑے گا، منو لگتا ہے یا اللہ یہ سو جائے گا۔ چودھری صاحب گوڑے تھلے کر لو، ذرا گوڑے تھلے کر لو، لو ایک باری سبحان اللہ آخ لو، بھئی میری طرف دیکھیں گے تو بات بنے گی۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں نے کہا یہ لڑے گا، یہ خون ریزی کرے گا۔ اگلی آیت ان لفظوں میں بات آئی، فرمایا ہم تو تیری تقدیس بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہہ رہے ہیں ہم فقط تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ فرشتے پیشاب کرتے ہیں؟ نہیں بولے سارے۔ فرشتے روٹی کھاتے ہیں؟ فرشتے تھوک پھینکتے ہیں؟ فرشتوں کے بچے، بیوی، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سارے بولو اللہ کی، نہیں آواز آئی، پیچھے والے بولو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یقولون سلام علیکم، فرشتے اتر کر متقی کو سلام کرتے ہیں، فرشتے اتر کر متقی کو سلام کرتے ہیں۔ اب یا اللہ قرآن کی 2 آیتیں میرے سامنے ہیں۔ ایک آیت کہہ رہی ہے فرشتے عبادت الہی کے علاوہ کچھ نہیں کرتے، ایک آیت کہہ رہی ہے کہ فرشتے بزرگوں کو سلام کرتے ہیں۔ ہائے ہائے بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، کچھ بھی ہے، جس کے سینے میں قرآن کا جتنا پیار ہے لکھواؤ کتاب زندگی میں سبحان اللہ کہہ کر ذرا، تو پھر سنو قرآن کو اور اس کی تطبیق کرو ان دونوں آیتوں کی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اللہ فرماتا ہے اگر قرآن میں 2 باتیں مل جائیں تو یہ میرا کلام ہی نہیں ہے، اگر قرآن میں 2 باتیں مل جائیں تو یہ میرا کلام ہی نہیں ہے۔ یا اللہ ایک آیت کہے فرشتے صرف عبادت کرتے ہیں، دوسری آیت کہے متقی کو سلام کرتے ہیں، یہ تضاد نہیں تو کیا ہے؟ فرماتا ہے چپ کر، یہ تضاد نہیں یہ راز ہے۔ مولا راز کیا ہے؟ فرمایا چپ کر، تجھے سن کر بھی نہیں سمجھ آئی، بزرگوں کو سلام کرنا اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے۔
بزرگوں کو سلام کرنا اللہ کی عبادت ہوا کرتی ہے. جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. جسے نہیں سمجھ آئی آپ توجہ کریں تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. بھئی سمجھ آ رہی؟ اچھا بھئی ٹائم کیا ہو گیا؟ 12 بجنے میں 3 منٹ باقی تھی جب بات شروع ہوئی تھی. 12:36 میرے پاس ہو گئے ہیں. 36 37 38 39 منٹ ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے. قرآن پڑھتے ہوئے 39 منٹ گزر گئے. پیچھے 1 منٹ 40 ہوگا اور 21 منٹ باقی رہ گئے. 21 منٹ ہے ممبر چھوڑنے میں. 21 آیتیں پڑھ دیتے ہیں. سنو تو صحیح. یہ سبحان اللہ 21 آیتیں سنو آئے گا تمہیں؟ نہیں سنو آ سکتا. میں پھر کہہ رہا ہوں 21 منٹ ہے مجھے ممبر چھوڑنے میں. میں چاہتا ہوں کہ اب میں تقریر شروع کروں. اگر اس طرح میں پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی. اب میں چاہتا ہوں کہ میں خطاب شروع کروں آپ کے ساتھ. دیکھو اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں جاتا. اللہ کو قربانی کا خون نہیں جاتا. قربانی کر رہے ہو دیوبندی ہو اہل حدیث ہو سنی ہو شیعہ ہو کچھ بھی ہو, اللہ کو تقوی چاہیے. اللہ کو کیا چاہیے؟ اللہ کو عمرہ کرنا ہے حج کرنا ہے تو زاد راہ ساتھ لے کے جانا اور اللہ کے لیے تقوی لے کر جاؤ. اور اللہ متقی کی عزت کرتا ہے. اللہ کے فرشتے متقی کو سلام کرتے ہیں. متقی کی قبر خوبصورت ہوتی ہے. متقی کی آخرت اچھی ہوتی ہے. متقی اللہ کا یار ہوتا ہے. اللہ متقی سے پیار کرتا ہے. متقی کی ہر سانس اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں گزرتا ہے. متقی کو آسمان اور زمین کی برکتیں ملا کرتی ہیں. متقی کو اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا. اور متقی کی اوکھی پیڑھی کو اللہ اسے خود نکال دیتا ہے. میرا خیال ہے اب خطاب شروع ہو جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ بندے کو متقی ہو جانا چاہیے. بندے کو متقی ہو جانا چاہیے. سعودیہ کا قرآن ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب سے 700 عالم اکٹھے ہو کر قرآن کا ترجمہ اور تفسیر لکھ رہے ہیں. دیکھو تو متقی کیسے ہوتا ہے بندہ. دیکھو تو شرک سے پاک تفسیر کھولی میں نے. اب چپ کیسے رہ گئے بھائی؟ ہاں یہ شرک سے پاک تفسیر ہے. میں سورہ الحج نکال رہا ہوں. 22واں سورہ ہے قرآن پاک کا. میں چاہتا ہوں 30 نمبر آیت کو پڑھوں, 31 نمبر آیت کو پڑھوں, 32 نمبر آیت کو پڑھوں, 33 نمبر آیت کو پڑھوں, 34 نمبر آیت کو پڑھوں. 34 نمبر منہ نہ بناؤ سبحان اللہ کھول رہا. 35 نمبر آیت کو پڑھوں, 36 نمبر آیت کو پڑھوں. آپ چپ ہیں پھر کہیں اور جا کے پڑھ لوں گا یار. دیکھیں بابا میں 32 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا ذالکا ذالکا. نوٹ کریں قبلہ خطاب یہاں سے شروع ہوا ہے. اب تمہید سی آف ہو گئی ہے. یہاں سے تقریر باقاعدہ شروع ہو گئی. ذالکا ذالکا ذالکا. پیچھے والی چپ ہے. ذالکا. مجمع میں کوئی ایماندار سنی بیٹھے تو اپنی ایمانداری سے سبحان اللہ کہو. سنیوں کے امام نے یہاں اس آیت میں لفظ ذالکا کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا بات یہ ہے. اچھا سعودی عرب سے ترجمہ ہوا. سن لیا, سن لو بھائی, سن لو بھائی, چلو ٹھیک ہے سن لو. یا بات یہ ہے, بات تو ایک ہی ہے. آگے چلو. وَمَن يُعَظِّمْ وا کا معنی ہوتا ہے اور من کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی ہوئے. یعظم کا معنی ہوتا ہے ذلیل نہ بنے, عزت کرے. کیا کرے؟ عزت کرے. سارے بولو بھئی, سارے قرآن پڑھو. کیا کرے؟ عزت کرے. یا اللہ تیری عزت کریے. فرمایا میں آن جان تو پاکا. تے مولا کی دی عزت کریے؟ فرمایا شاعر اللہ, میں اللہ کی نشانیوں کی جو بھی عزت کرے, جو بھی میں اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے, جو بھی میں اللہ کی نشانیوں کی عزت کرے,
जो भी मैं अल्लाह की निशानियों की इज्जत करे। नहीं हाफिज साहब मैं आगे नहीं चलूंगा, किबला ये पेंसिल मुझे दें जरा, मुझे पेंसिल चाहिए, मैं रख लूं जी आपकी निशानी समझ के। आप कहेंगे शाह जी ये तो प्लास्टिक की है, मैं कहूँगा नहीं हजरत साहब हाफिज साहब, हाफिज जी ਤੁਹਾਡਾ नाम मुश्ताक साहब दी ना मैं निशानी समझ के रखनी है, मैं जदों भी ये लिखांगा ना मैनू हाफिज साहब याद आ जाएंगे। इसका मतलब है जिसे देख कर कोई याद आए वो उसकी निशानी होता है। जिसे देख कर कोई याद आए वो उसकी निशानी होता है। जिसे देखकर बंदा याद आए वो बंदे की निशानी है। जिसे देखकर अल्लाह याद आए वो अल्लाह की निशानी है। अब या अल्लाह करे तो क्या करे, फरमाया वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाही, अगर तुम उसकी इज्जत करो जिसे देखकर मैं याद आ जाऊं, मेरी निशानी की इज्जत करो, तो या अल्लाह फिर क्या होगा, फरमाया फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, मैं जमानत देता हूं जो मेरी निशानी की इज्जत करे वो दिली मुत्तकी है। जो मेरी निशानी की इज्जत करे वो दिली मुत्तकी है। नौजवानों मैं इसी सूरह मुबारका से एक आयत छोड़कर बल्कि 36 नंबर आयत को पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा मेरे सामने सऊदिया का है। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल बुदना जालनाहा लकुम मिन शाइरिल्लाह, ये जो तुम कुर्बानी के जानवर नहीं लाते अपने घर में, जी मौला ये मेरी निशानी होता है। या अल्लाह हजरत इस्माइल वाला दुम्बा तेरी निशानी है, फरमाया खामोश हो जा मैं उसकी बात नहीं इस आयत में कर रहा। तो मौला कौन सा, फरमाया अभी अभी जो तुमने कुर्बानी की है ना 2019 में, ये चंद दिन पहले वो जो जानवर तुम्हारे घर में आया था, जी मौला वो मेरी निशानी है, और जो आइंदा आएगा वो मेरी निशानी होगा। या अल्लाह तू लेले की इज्जत करवाएगा मौलवियों से, या अल्लाह तू छतरों की इज्जत कराएगा, बकरों की इज्जत कराएगा। फरमाया बात बकरे की नहीं है। 10 दिन बाद इस जानवर ने अपनी जान मुझे देने का वादा किया। 10 दिन बाद जो जानवर अपनी जान मेरे नाम पे लगा दे उसे तो मेरी निशानी मान गए हो, तो जिस बंदे ने सारी उम्र मेरे नाम लगाई, नहीं बाबा मैं बात वादे नहीं कर सका। हम फिर आगे कुरान पढ़ते हैं। मैं सूरह मरियम पढ़ना चाहता हूँ, 19वां सूरा है कुरान का, मेरा दिल कर रहा है 19वें सूरा का मैं 11 नंबर आयत को पढ़ूं, 12 नंबर आयत को पढ़ूं, 13 नंबर आयत को पढ़ूं, 14 नंबर आयत को पढ़ूं, 15 नंबर आयत को पढ़ूं, 16 नंबर आयत को पढ़ूं, 17 नंबर आयत को पढ़ूं, 18 नंबर आयत को पढ़ूं, 19 नंबर आयत को पढ़ूं, 20 नंबर आयत को पढ़ूं, 21 नंबर, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर, 26, 28, 29, 30 तक पढ़ना चाहता हूं। तुम नहीं सुनोगे, तुम्हारा बस नहीं है, तुम नहीं सुन सकते, रहने दो। नहीं वक्त क्या हो गया है किबला, नहीं 44 मिनट हो गए हैं। नहीं बाबा इतना ठंडा सुभान अल्लाह कैसे कहते हैं, हमसे ज्यादा थके हुए हो। नहीं पढ़ूंगा आगे अगर नहीं सुनना। क्या मोल है आपके पास कुरान का, एक सुभान अल्लाह ही तो मांग रहे हैं ना, तुमसे चंदा मांग रहे हैं ना बंदा मांग रहे हैं, तो सुभान अल्लाह तो कहो यार। तवज्जो करो मैं आगे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सूरह मरियम खोल चुका हूँ और ये 19वां सूरा है कुरान का, और मैं चाह रहा हूं कि जल्दी जल्दी से मैं मिंबर छोड़ दूं और आपसे इजाजत तलब करूं। 11 नंबर आयत पढ़ लेते हैं। 11 नंबर नहीं, बात लंबी हो जाएगी, थोड़ा और आगे जाने दो, और आगे जाने दो, और आगे जाने दो। ये आ गया सामने, कौन सी आयत है ये, 17 नंबर आयत है, 17 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाया, मैं निफ़ आखिरी आयत का पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फरसलना इलैहा रूहाना, हमने उस बीबी की तरफ रूहाना हमारी रूह को भेजा, हमने उस बीबी की तरफ हमारी रूह को भेजा। ये लिखा है कि उस बीबी की तरफ आने वाला रूहुम मिन रूहिल्लाह बन के आया। क्या बन के आया? सारे पढ़ो, रूहुम मिन रूहिल्लाह।
بن کے آئے؟ نہیں آواز آ رہی میری طرف دیکھو. روح من روح اللہ بن کے آئے. بھئی کیا بن کے آیا؟ یا اللہ کون آیا ہے؟ فرمایا جبریل. کدھر آیا ہے؟ مریم کی طرف. کیا بنا؟ روح من روح اللہ. یا اللہ کیوں بنایا؟ اسی لیے فرمایا بنایا تاکہ مولوی قرآن پڑھیں تو انہیں سبق ملے. جبریل اگر روح من روح اللہ بن جائے تو شرک نہیں، تو محمد اگر نور من نور اللہ بنے تو شرک. دیکھیں میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں، میری نسلیں منبر پر گزری ہیں. ہم مولا علی کی اولاد ہیں. نہیں میں آج منبر پر نہیں آیا، میری ساری نسلیں قرآن پڑھتی گزری ہیں. میں 45ویں نسل میں جا کے مولا علی کا بیٹا ہوں. اچھا مجھے منبر پر بیٹھ کے چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کون کیا بیٹھا ہے. اب یہاں سنی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں. مجھے بتاؤ کہ جبریل مٹی سے بنا ہے؟ نہیں بولے. کس سے بنا ہے؟ بولو سارے. بھائی میرے اہل حدیث کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی بولو نا. دیوبندی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نور سے بنا ہے. اب اللہ کیا فرما رہا ہے؟ فَتَمَّثَلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. میں اللہ نے اسے بشر بنا کے بھیجا. آج اسے میں نے بشر بنا کے بھیجا ہے. میں منت پہ کرنا کٹھے بیٹھے ہیں، دیوبندی بیٹھے ہیں، اہل حدیث میں نظر آ رہے ہیں، تے سنی نے سارے تو آندے نے پہ نور ہے تو پہ فرمانا ہے میں بشر بنا چھڑے ہے. فرمایا سیانے نہ بنو، اے میری مرضی ہے، میں کدی کدی نور نو ہی بشر بنا دینا. میں کدی کدی نور نو بشر بنا دینا. اچھا جے تو نور نو بشر بنا چھڑے پھر وہ خالی بشر ہو گیا نا؟ فرمایا نہیں، وہ نور تو بشر ہویا آجے. بھائی بولو جی. اچھا یہ تسی اجازت دیو کہ قرآن پاک دی ایک آیت پڑھ کے نور بشر دا فیصلہ ہو نہ جا. اچھا نہیں ہونا ٹھیک ہے. نہیں میں واپسی نہیں میں قبلہ نقشبندی صاحب میں گھڑی تو سنا کے جاواں گا. نہیں یار نہیں سن سکتے یار. نہیں جے امت حضور دی کٹھی ہو جائے تے دے کیڑی ماڑی گل ہے یار. جہاں دل کرتا ہے نور بشر دے فیصلے تے کٹھے ہو جائیے ذرا اونچی سبحان اللہ کو. لے بھی نوجوانوں آ قرآن پاک کے سورہ یونس 10 نمبر سورہ ہے، آیت دا نمبر 5 ہے. اے منو نہیں پتا نور دے مسئلے تے آیت دا نمبر 5 ہی کیوں آیا. کوئی بیٹھا ہے جنہوں پائنتن پاک میں محبت ہے وہ چپ کر کے رہ گیا ہے. چلو جیتے رہیں جسے سمجھ آئیے. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء. وہ میں اللہ ہوں جس نے سورج کو نور بنایا. بھائی سارے بولو سورج نور ہے، سورج نور ہے، سورج. بھائی سارے قرآن پڑھو ثواب ہوئے گا. سورج نور ہے. اچھا اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. مصطفیٰ بندے منجن نہ سورج نور ہے تے میں پیچھے آئے ٹور کے کھاں گا میں محمد نو سورج ہی تے بنایا. ہائے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. جیتے رہے اللہ آپ کی عمر دراز کرے جو سن رہے ہیں قرآن کو اور قرآن سے محبت کر رہے ہیں. چلو بھائی اب آگے چلتے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. وہ میں اللہ ہوں جس نے سورج کو نور بنایا. وَالْقَمَرَ نُورًا. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی نور بنایا. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی نور بنایا. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی نور بنایا. اوے آؤ جی چھٹو. وہ میں اللہ ہوں جس کے اور نو بھیجو. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی نور بنایا. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی نور بنایا. وہ میں اللہ ہوں جس نے چاند کو بھی. بھائی دوبارہ آئے سنیں. هو الذی جعل الشمس ضیاء. وہ میں اللہ ہوں جس نے سورج کو نور بنایا. والقمر نورا. اور میں نے چاند کو نور بنایا. پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے. سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے. سورج بھی نور ہے چاند بھی نور ہے. سورج بھی نور ہے چاند بھی نور. سورج بھی نور ہے چاند بھی نور. یا اللہ کیوں نور ہے؟ فرمایا آگے پڑھ. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. اس لیے کہ یہ راستہ دکھاتے ہیں. پتہ چلا جو راہ دکھائے وہ نور ہوتا ہے.
جو راہ دکھائے وہ نور ہوتا ہے، جو راہ دکھائے وہ نور ہوتا ہے۔ میاں چنو کا جو راہ دکھائے اسے تو نور مانتے ہو، تو جو جنت کا راہ دکھائے اسے نور مانتے ہو۔ بھائی میں نہیں سمجھا سکا، چلو یہ تو مانو کہ سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے۔ دیکھیں میں قرآن سامنے رکھ کے باتیں نہیں کر رہا، میں قرآن پکڑ کے باتیں کر رہا ہوں۔ اب بھی اگر آپ کا ایمان نہ ہو تو آپ کے ایمان جانے اور اللہ جانے۔ بھائی سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے اور چاند بھی نور ہے۔ بھئی نہیں آگے چلوں گا اگر چپ رہو گے، سورج بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں، ویسے میں ساری سچی کر رہا ہوں لیکن دل کی بات بتاؤں، اندر سے میں آپ پہ خوش ہو چکا ہوں۔ آپ نے جس اچھے طریقے سے مجھے سنا ہے اور قرآن کو سن رہے ہیں، آپ واقعی اچھا سن رہے ہیں، لیکن پھر ہماری ایک عادت ہوتی ہے کہ بالآخری جملے تک بھی ساتھ چلتے چلے جاؤ گا۔ ہاں تو چاند بھی نور ہے اور سورج بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے۔ اچھا قبلہ جوش کی جرت نہیں کہ کل کو کچھ کرے، یہ جوش ہے انگلی، جسم کل ہے، جوش کل کو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر کل چاہے تو جوش کے دو ٹوٹے کر سکتا ہے۔ جیتے رہیں جسے سمجھ آئی ہے بات۔ جوش کل کو کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کل چاہے تو جوش کے دو ٹوٹے کر سکتا ہے۔ اگر کل چاہے تو جوش کے دو ٹوٹے کر سکتا، اگر کل چاہے جوش کے دو ٹوٹے کر سکتا ہے۔ زمین پہ بیٹھ کے آمینہ کے لال نے ایک ڈوبے ہوئے نور کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ واپس پلٹا، ایک نور کو انگلی کا اشارہ کیا، وہ دو ٹوٹے ہوا، دو ٹوٹے کر کے فرمایا اوے یہ میری ایڑی کے صدقے میں نور بنے ہیں، اللہ کا نور تو محمد بن کے آیا ہے۔ اسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی ایک آیت اور پڑھتے ہیں نور پر۔ اچھا رہنے دو نہیں پڑھتے، اب تو بس کرو یار، نہیں اب نہیں پڑھتے، اب آگے چلو، آگے چلتے ہیں۔ فرمایا قالت بی بی بولی، قالت بی بی بولی، مریم بولی کہ کون ہے تو میرے سامنے ذرا آیتانے دے۔ فرمایا قالت بی بی بولی، مریم نے جب جبریل کو بشر سویہ کو دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، مریم نے کہا کون ہے تو، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ جبریل نے گھبرائی ہوئی مریم کو دیکھا تو اب آیت کون سی آ گئی ہے؟ 19 نمبر، سورہ کون سی ہے؟ 19 نمبر۔ کالا جبریل بولا انما انا رسول ربک، بی بی گھبرانا، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، لیا بالا کی غلامن، میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں آپ کو بیٹا دینے آیا ہوں، مجھے اللہ، میں اتوں ویکھ کے نہ ترجمہ کر لوں۔ لویا سعودی عرب دا قرآن پاک سنیا جدر وہ آندے نے حضرت جبریل نے مریم سے کہا اے میرے سامنے کہنے لگے میں تجھ سے رحمان، اس نے جواب دیا میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں اور تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دینے آیا ہوں۔ نہ بیٹا نہ میری طرف دیکھو، سارے میری طرف دیکھو، حضرت جبریل کہہ رہے ہیں بی بی گھبرانا، میں تینوں پتر دین لگا۔ ویڈیو کیمرہ سامنے ہے، زبان کاٹ کے میری تلی پہ رکھ دو، میں معافی نامہ لکھ کر چلا جاؤں گا، ساری زندگی میاں چنو نہیں آؤں گا، خطابت چھوڑ دوں گا، منبر پر کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر کسی کو اعتراض ہو وہ لکھ دینے پہ حضرت جبریل مریم کو آکھے ہے بی بی پتر تینوں میں دین لگا۔ بی بی میں تینوں پتر دین لگا۔ اچھا ٹھہرو ذرا، اے میں تھلوں پڑھا ذرا، تھلوں جڑا سعودی عرب نے لکھا ہے وہ اندر نے اس سے مراد حضرت جبریل تھے جن نے کامل انسان کی شکل میں مریم کے پاس بھیجا۔ مریم نے جب دیکھا تو بے دھڑنگ وہ اندر آ گیا، مریم ڈر گئی۔ حضرت جبریل نے کہا تو کیا گمان کر رہی ہے، میں تے اللہ والوں آیا، خوشخبری لے کے آیا، تینوں پتر دین لگا۔
وہ اندر جبریل نے بی بی پہ پھونک ماری. سعودی عرب والے آندے نے سعودیہ دی تفسیر ہے وہ آندے نے بابے دی شکل جائے ہے تو اس آگے نا فرماندے نے پھر اللہ انہوں پتر دیتا ہے پھر اللہ انہوں پتر دیتا ہے تو اسی سبحان اللہ جدوں دل کرے گا وہ دو آخ لے آجائے جنہوں کار جا کے سمجھ آئے وہ صبح اٹھ کے آخ لے آجائے لیکن ایک گل سعودی آلیہ لکھ سڑے ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے کدی کدی بابیاں دیاں پھوکا نل پتر دے لیندہ ہے. بھائی بولو تو جسے سمجھ آ رہی ہے ویسے کدی کدی بابیاں دیاں پھوکا نل پتر دے لیندہ ہے. اگلی گل تسی آپ سے آنے بیٹھے ہو اے بابا کواری نو پھوک مارے تے پتر ہو سکتا ہے. اے بابا کون ہے کو سنی بیٹھا تے سبحان اللہ نبی ذرا امام اہل سنت کروں وعدے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتا نہیں. آنکھ والا جانتا ہے عز و شان اہل بیت وہ ہندے نے اے جڑا بابا پھوکا پہ مار دے نا اے تے محمد دے کر بھی آوے تے کنڈی کھڑکان تو بغیر نہیں لگتا. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اے آکے سیدہ دی چکی چلان دے اے آکے تے فاطمہ دے گھر دی چکی چلا کے حسین دے چولے دی ڈوری ہلان دے جنہ دے بھوے دے نوکر پھوکا مار کے کواریاں نو پتر دے لینا. سبحان اللہ کھو گے تے اگلا جملہ پڑھ چھڑا گیا کواریاں نو پتر دے لیں تینوں وجہ شک نہیں آئی سمجھ نہیں آئی اسی میں ٹورے اپ مرگاں کو. جیتے رہو آپ توجہ کرو تو میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. قال انما انا رسول ربک لیا بالا کی غلامن زکیہ بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. تسی توجہ کرو یار میں آگے ٹورا بی بی میں تجھے بیٹا دینے آیا ہوں. قال انما انا رسول ربک لیا بالا کی غلامن زکیہ. اب بی بی نے کہا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. اگر موڈ نہیں ہے تو میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چاریہ حاجی خواجہ کتب فرید. سبحان اللہ پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو جی پڑھو میں 50-60 پڑھ چکا نہ کرو یار میرا بیٹا آ گیا بس تسی سنو تے مینوں اجازت بخشو یار. اے باری باری سبحان اللہ آندے ہو میں باری باری سنانا ہے. ہاں اللہ نے ارشاد فرمایا قال انما انا رسول ربک لیا بالا کی غلامن زکیہ مریم تجھے میں بیٹا دینے آیا ہوں میں تینوں پتر دین لگا. جبریل کہہ رہا ہے تینوں میں پتر دین لگا. قبلہ غلامن زکیہ غلامن زکیہ پتر بھی تیرا اوہے جڑا آپ پاکے جڑا آپ پاک ہے. اب میں رکنا نہیں چاہتا ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت مریم نے پتر نو اللہ پہ فرماندہ ہے وہ جڑا آیا ہے نا پاک ہے تے جی او پاک ہے تے جی دے صدقے انہوں نبوت ملی وہ نبی محمد کتنے کو پاک تے جی تو اڈا دل کر دے تے پھر میں 10 چھڑا حضور کنے کو پاک میں. اچھا نہیں دسنا ٹھیک ہے کوئی گل نہیں آؤ آگے چلیے یار ٹھنڈا بولتے ہو تھکے ہوئے ہو رہنے دو آپ والی بات نہیں ہے.
इतना ठंडा सौदा नहीं है जो तुम इतना ठंडा लेना चाहते हो, नहीं मिलेगा आपको ये सौदा। आगे चलते हैं। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक लियहबाला की गुलामन ज़किया, मरियम तेरा बेटा भी पाक है। फरमाया कालत, बीबी बोली, अन्ना यकूनु ली गुलामुन वलम यमससनी बशरुन वलम अकू बगिया, मेरे यहाँ बेटा कैसे हो सकता है, बगावत मैंने कोई नहीं की और किसी मर्द ने मुझे हाथ भी नहीं लगाया। काला, जिब्रील बोला, कज़ाली की, ये तो इसी तरह होगा, क्योंकि काला रब्बू की, ये तो अल्लाह ने कह दिया है, हुवा अलैया हय्युन, अल्लाह के लिए जरा भी मुश्किल नहीं कि तुम्हें हाथ भी कोई ना लगाए और बेटा भी हो जाए। अब मरियम ने कहा अल्लाह क्यों ऐसा करेगा। अब जिब्रील ने कहा वलिनजअलहु आयातन लिन्नास, मरियम तेरा बेटा अल्लाह की निशानी बन के आ रहा है। मरियम तेरा बेटा अल्लाह की निशानी बन के आ रहा है। पता चला ईसा अल्लाह की निशानी है, पता चला ईसा अल्लाह की निशानी है, पता चला ईसा अल्लाह की निशानी है। मैंने पूरी जिंदगी खिताबत में शेर नहीं पढ़े और अब भी नहीं पढ़ना चाहता, इतने सुरीले और शौरा के होते हुए मैंने बेइज्जत होना शेर पढ़ के। यार मेरे सामने कुरान है, आप तवज्जो करेंगे तो मैं उतनी आयतें और पढ़ूंगा जितनी आप कहेंगे। मेरा तेरा बेटा, तेरा बेटा, एक आयत ऐड होगी, मुझे माफ कीजिएगा, तेरा बेटा अल्लाह की आयत है, तेरा बेटा अल्लाह की आयत है। हजरत ईसा अल्लाह की आयत है, नहीं बोले सारे, हजरत ईसा अल्लाह की ऊंची आंखों आयत है, सारे आंखों क्या है, आयत है ईसा। यार मेराज की रात मुस्तफा कह रहे हैं मैं नबियों से मिल के आया, मैं अपने दादे से मिल के आया, मैं अपने छोटे दादे से मिल के आया, मैंने मूसा को देखा कंगी करके आए थे। मेरा हदीस के साथ शुगल नहीं हुआ था, ये हदीस नबी है, मैंने मूसा को देखा कंगी करके आए थे, मैंने ईसा को मिला। जमीन पे आके मुस्तफा कह रहे हैं मैं नबियों से मिल के आया। अल्लाह ने आयत नाज़िल करके फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना, मैंने मोहम्मद को अपनी आयतों से मिलाया। पता चला आदम अल्लाह की आयत है, नूह अल्लाह की आयत है, इब्राहिम अल्लाह की आयत है, इस्माइल अल्लाह की आयत है। आप बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। हर नबी अल्लाह की आयत है, हर नबी अल्लाह की आयत है, हर नबी अल्लाह की आयत है, हर नबी अल्लाह की आयत है। नहीं बोल रहे, हर नबी अल्लाह की आयत है। दुख है मुझे जो कुरान पर नहीं बोल रहे। हर नबी अल्लाह की आयत है, हर नबी अल्लाह की ऊंची आंखों, हर नबी अल्लाह की, हर नबी अल्लाह की। बहुत बड़ा जुमला है और मोतरज़ा जुमला है, इस पे फतवा भी आ सकता है, लेकिन मैं मौला अली का बेटा हूं, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सुनो, अगर हर नबी को अल्लाह की आयत मानते हो तो फिर जहां नबी अल्लाह की आयतें हो वहां मोहम्मद तो कुरान होगा ना। जिस मौलवी को फतवा याद है वो अल्लामा इकबाल पे फतवा लगाए, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान 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 वही कुरान। जिसको फतवा याद है ख्वाजा गुलाम फरीद पे फतवा लगाए, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार पे फतवा लगाए, मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू। वो आगे किस तरह यार है, मेरा मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी ठंडा बोल रहे हो। देखो बेटा, मैंने कहा था 2 आयतें पढ़ूंगा, ज़िमन में एक आयत आ गई, अब मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं। पीछे चलो मेरे साथ। अल्लाह इज्जत करता है उसकी जो मुत्तकी हो जाए। अल्लाह का वो यार है जो मुत्तकी हो जाए। अल्लाह को कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता, जहां से आयत शुरू हुई थी। अल्लाह को खून नहीं पहुंचता, अल्लाह को तकवा चाहिए। अल्लाह के घर जो उम्रा करने आए, हज करने आए, तज़व्वदू कराया साथ लाए, फ़इन्न खैर ज़ाद तकवा। मेरे लिए मेरे घर में आने तो गौरवे की बर्फी की टोकरी नहीं लाना, तकवे की पांड लेकर आना। तो वो क्या है, अल्लाह की निशानियों की इज्जत करना दिली तकवा है। यही पढ़ा था कुरान। अब मैं आखिरी आयत पढ़ रहा हूं। अम हसिबता, सूरह अल-काफ है, 18 नंबर सूरा है, 9 नंबर आयत है। तुमने सुना शाम के बाजार में
کٹ جانے کے بعد نبی کے بیٹے نے نیزے کی نوک پر قرآن پڑھا تھا. اور سنیں آج سنو، جس آیت کو میں پڑھ رہا ہوں شام کے بازار میں حسین نے اسی آیت کو پڑھا تھا. اسے ملا علی قاری نے لکھا ہے. اچھا کیوں پڑھا اس آیت کو؟ یہ تو بات ہی وظیفہ شروع ہو گیا. کیوں پڑھا؟ فاتحہ کیوں نہیں پڑھی؟ یہ بات آپ سے ادھار ہو گئی. میری زندگی نے وفا کی تو میں بات کروں گا، اب دامنے وقت اتنی گنجائش نہیں ہے. یہ آیت شام کے بازار میں امام حسین نے نیزے کی نوک پر پڑھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبتا ختم ہو گئی تقریر. ام حسبتا نہیں آگے چلوں گا، چپ بیٹھے ہو. ام حسبتا مجھے میری روح خوش ہو رہی ہے. ام حسبتا انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ فرماتا ہے خضر کنویں والا میری آیت ہے، وہ غار والے موسیٰ کے امت کے ولی جن کا کتا بھی تھا وہ میری آیتیں ہیں، وہ میری آیت ہیں، وہ میری نشانیاں ہیں. خضر میری نشانی ہے، غار والے ولی میری نشانی ہے. یا اللہ تو منوانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا شرم کرو، موسیٰ کی امت کے ولیوں کو میری نشانی مان گئے ہو. فرید تو میری بہت بڑی نشانی ہے، داتا علی حجویری تو میری بہت بڑی نشانی ہے، غوث اعظم تو میری بہت بڑی نشانی ہے. میں کیا کروں؟ ایک آیت پھر میری زبان پر آ رہی ہے، جیسے آپ کو شعر آتے ہیں ویسے مجھے آیتیں آتی ہیں. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ. 17 نمبر آیت ہے، 17 نمبر آیت ہے، 18 نمبر سورہ ہے، الکہف ہے، 17 نمبر آیت ہے. میں معذرت خواہ ہوں، اگر میں اس سے ایک آیت پر پڑھوں گا تو صبح ہو جائے گی. یہ حاشا وکاللہ کو ڈائلاگ نہیں ہے، ایک فقیرانہ بات ہے، اس پہ صبح ہو جائے گی. آیت بڑی لمبی ہے. وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ. یہ لمبی بات ہے، لیکن میرے بچوں میں درمیان میں سے آدھی آیت پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ. سن کے تڑپنا جتنا تڑپ سکتے ہو، سن لو پہلے، سن لو. یہ عرس ہو رہا ہے، سن لو یار، سن لو. اللہ فرما رہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. لیوی ہون اے جڑا لفظ آخری آیا نا آیت دا، وہ آیا مرشد. کی لفظ آیا ہے بھائی؟ بے شک اچھی آواز نہ رکھو کہ قرآن پاک دی اس آیت پاک دے اندر آخری لفظ آیا ہے مرشد. بھائی کی لفظ آیا ہے؟ نہیں مرشد نہیں، مرشد آیا ہے. بھائی کیا بات ہے، چھوڑ دیں، بس کریں، میں چھوڑ، کوئی واقعہ آج نہیں پڑھنا. ہاں جی، کوئی اب لچھے دار بیان ختم ہو گیا، کچھ نہیں آپ کرنا، بس اس آیت کو سنیں. میں اجازت طلب کرتا ہوں آپ سے. لفظ آیا مرشد. بھائی سارے سنی دیوبندی اہل حدیث میں نظر آ رہے ہیں، آنا نہیں میں تو اے لفظ مرشد. یہ لفظ ہے مرشد. بھائی اللہ نے جان دینی، فرشتے یدے نے کہ پھر سارے آپ کو مرشد. بھائی سارے آپ پڑھو ہے، کی لکھے؟ بھائی سارے پڑھو. بھائی بڑی بد نصیب زبان ہے جڑی نہ ہلے گی. بھائی سارے پڑھو. بھائی پھر پڑھو. بھائی اللہ تو انہوں برکت دے، بھائی اللہ تو انہوں سارے عزت دے. تھوڑی آل اولاد دی خیر ہوئے تسی آکھو مرشد.
چلو بھائی میں دعا دینا تے تسی آکھو مرشد اللہ بھائی تانوں خوش رکھے بھائی اللہ تہاڈی اولاد دی خیر ہو بھائی جڑے قرآن پڑھ دے پہ سدا جیوندے رہو بھائی اللہ نبی پاک دی ساری امت دی خیر کرے بھائی اللہ کریم تہاڈے وچ محبت پا دے کی لفظ آیا اچھی آکھو ذرا اے اجے منیا نہیں تساں اجے تساں پڑھیا ہے اے دے پڑھن نال 50 گناہ معاف نے میم را شین دال تے الف اے دے پڑھن نال 50 گناہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا اے دے پڑھن نال 50 گناہ لو اسی صدائی نہیں جے پاک پتن بہشتی دروازہ سمجھی بیٹھے ہیں جدا نام لیاں 50 گناہ معاف ہو جان او دی زیارت نال سچی مچی سارے معاف ہو ہاں کوئی بندہ آکھ سکتا ہے مرشد محمد نے ساڑھے ہاں کوئی بندہ آکھ سکتا ہے نہیں بھی ساڑھا مرشد محمد ہے نا سانو بندے بڑے بڑے عجیب جملے آکھ سکتے ہیں پرا نے ساڑھے میں غصہ نہیں ہوندہ لیکن حیرت ضرور ہوندی ہے کہ یار ممبر رسول ہے کچھ تے خیال کرو گزارش میں کرنا کہ بندے نہیں بھی مرشد محمد ہے نا بس ٹھیک ہے تے اللہ کی پہ فرماندہ ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا اللہ فرماندہ ہے بے شرم نہ بن مرشد ہون واسطے نبی نہیں ولی ہونا شرط ہے اجازت دیو انہیں شاید ترجمہ کر لوں ترجمہ ہو جائے نا جی ہو جائے لون آنکھیں چکھ پاؤ میری میں ممبر چھٹ کے جا رہے ہیں اے اللہ فرماندہ ہے وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا گمراہ ہے وہ شخص اس کا بیڑا غرق ہے جسے اتنی زندگی گزارنے کے بعد بھی نہ کوئی ولی ملا نہ مرشد ملا اے دا مطلب اللہ فرمایا صراط مستقیم اونا دے نصیباں چ لکھے ہے جڑے کسے دے لڑ لگ کے آئے ہم دسو میں کتھے جاؤں گا اللہ کریم پہ فرماندہ ہے میں ان دی عزت کروں گا جڑا پیران دی عزت کرے گا میں ان دے نالا جڑا فرید دے بوئے دی چوکھٹ مل کے بیٹھ بس میں تو نوکھے تھی نا میں کو واقعہ نہیں پڑھا گا میں واقعی کو واقعہ نہیں پڑھا گا لیکن او بزرگ مدرسوں نکلے طالب علم سنجھ مدرسے پڑھ دے سن چھٹی ہو گئی سٹرائک ہو گئی انہاں سوچیا کر ٹر جائیے 2 دن واسطے تے جدوں گڑی دے کول پہنچے قبلہ حضرت صاحب 2-3 سیکنڈ ہے اور جدوں گڑی دے کول پہنچے تے جی میں نہیں آ گیا خالی جے بھی وہ ہے نا یار اخیر لانی پئی ہوا جے بھی کچھ ہونا چاہیے ہر ویلے میں صاحب لائے وہ اینج کر کے صاحب لائے نا انہوں نے کوئی جے بھی کرایا کوئی نہیں تے میں پیران دا پتر ہاں کنڈیکٹر کو میں بست نہیں ہو سکتا ٹی ٹی نو میں کیا کھا گا اچھا وہ ان بچہ طالب علم یہ سوچ رہا ہے ادھروں وہ آ گئے وہ ادھروں آ گئے تے انہاں دے نال جویں اج نہیں 2 انجی 2 سن انہاں نوں عادت کلے نہیں نہ جاندے وہ 2-4 نال رکھ دے نے وہ 2 نال سن تے انہاں نے انہاں 2 میں چوں ایک نوں آکھیا پتر 4 ٹکٹاں ہے یا اس پیروں نوں ہتھ لا گیا کہ شاہ جی بندے 3 نہ تسی مرشد ہو سی 2 مرید فرمایا نہ کر تینوں میں جو نہ 4 لیا اس پھر ایک باری گزارش کی تھی سرکار اے آپ نے فرمایا تو 4 لیا جا نہیں بولن دی جناب جا کے 4 ٹکٹاں پھڑ لیا ہے وہ ڈبے چ بہ گئے جس ڈبے چ وہ بیٹھے نا وہ بھی اتھے ہی آیا وہ جدو اتھے آیا نا تے ٹی ٹی ٹکٹاں کٹدا اس بچے دے کول آیا ان کہنے لگا بیٹا ٹکٹ وہ سن اینج کر کے گڈی سے ویکھنا شروع کیتا کہ کوئی ہووے جڑا ایس ویلے عزت بچا لے کوئی ہووے جڑا ایس ویلے مہربانی کرے
تو کوئی عزت بچ جائے. اس جدو انج کر کے ویکھنا شروع کیتا نا تے دور او دی نظر پئی کہ چٹی سفید داڑھی ہے, سر تے پگ ہے, ہاتھ تسبیح ہے, جبہ ہے, نال 2 خلیفے نے, ہاتھ سوٹی بھی ہے. وہ بھی سمجھ گیا. اس ٹیٹی نو آکھیا اوے پا میں انہاں نال ہاں. یاروں نے میاں قرآن دی آیتاں سنیاں جی, ایک چھوٹی جی گالے سن لو, چلو آیتاں یاد نہ رہی ہیں تے اے تے یاد رہے گا نا, اکھ نہ اے یہ یار میں انہاں نال. اور جڑا بیٹھا ہے گاج کے سبحان اللہ نہیں آکھ لیں. اس دوبارہ ٹیٹی نے آکھیا بیٹا ٹکٹ دو. اس پھر آکھیا اوے پا میں انہاں نال, اوے پا میں انہاں نال. بھئی میں کیویں اگے گل کرا یار, ٹائم بہت ہو گیا. پھر سنو میں عرض پہ کرنا حافظ صاحب قبلہ. اس آکھیا پا میں انہاں نال ہاں. اوے پا گل سن میں انہاں نال ہاں. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اوے پا گل سن میں انہاں نال ہاں. اوے میں انہاں نال ہاں. جدو شاہ کہنا میں انہاں نال ہاں, ٹیٹی جلدی نہ انہاں بزرگاں کل گیا. کہنے لگا شاہ جی ٹکٹ. آپ اپنے مرید نو فرمانے نے دے سو 4 ٹکٹاں, تینوں آکھیا سی نہ 4 لائے. تین نہیں پتا ایک بے ٹکٹا بھی ہونا ہے, تین نہیں پتا ایک بے ٹکٹا بھی ہونا ہے. اوے انہیں آکھنے میں انہاں نال ہے, مینوں لجپالی کرنی پوے گی. صاحبزادہ افتخار الحسن جدو مدرسے تو فاضل ہو گئے تے پھر ممبر رسول تے آئے نا, تے ایک دن چیخا مار کے رو کے آکے لگے او بیلیو, او میں کیویں مرشد خانے دی جان چھڑ چھڑا. میں ایڈا پوچھا گڈی دے اندر انہاں بزرگاں نو جدو میں ویکھیا سی نا, تے میں آکھیا سی میں انہاں نال ہاں. تے ٹیٹی کولو میری جان چھٹ گئی سی. میدان محشر ہوے گا, جہنم دے فرشتے میری باں پھڑن گے, میں اشارہ کر کے آکھاں گا چھڈو اے میں انہاں نال, چھڈو اے میں انہاں نال. اور جڑا پاک پتنال دے نال ہے دب کے سبحان اللہ کھوے گے. اور چھڈو اے میں غوث العظم دے نال ہاں, چھڈو اے میں داتا علی حجویری دے نال ہاں, چھڈو اے میں اپنے مرشد دے نال ہاں. لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا. آ جائیں اے آ جائیں. اور میں پڑھ بھی اور میں 2 شعر ختم ہو گئی ہے تو پھر کیا مینوں انی آؤندی.